سلام دوستو، میں ہوں بلال اور آپ سن رہے ہیں ڈراؤنی کہانی بلال کی زبانی۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جو کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر کسی دن اتفاق سے آپ گھر پر اکیلے ہوں اور آپ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو، اور اگر آپ اونچی آواز میں آواز دیں کہ اگر کوئی اور اس گھر میں ہے تو اپنی موجودگی کو ظاہر کرو، تو دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اندیکھی طاقت اور پراسرار چیز آپ کو اپنی موجودگی کا احساس کرانا شروع کر دے۔ دوستو سوچ کر دیکھیں یہ کتنا خوفناک محسوس ہوگا۔ دوستو آج کی ہماری کہانی بھی کچھ ایسے ہی واقعات پر مبنی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات 1990 کی ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو ایک ہمارے دوست پر بیتی ہے کہ ہم اس ٹائم کراچی میں رہتے تھے اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میری سب سے بڑی بیٹی اس وقت 10 سال کی تھی اور اس سے چھوٹی بیٹی 8 سال کی تھی اور سب سے چھوٹی والی 5 سال کی تھی، اور جو میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ اس ٹائم میری گود میں تھی۔ وہ تقریباً 3-4 ماہ کی تھی۔ ہم کراچی میں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ ایک سرکاری گھر تھا جو ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ جب ہم لوگوں نے وہاں پر شفٹ کیا تو ہمارا پورشن اوپر والا تھا، نیچے کوئی اور لوگ رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ نیچے والے پورشن میں 2 گھر اور بھی تھے۔ ایک گھر کے اوپر صحن تھا اور دوسرے گھر کے اوپر ایک اور گھر بنا ہوا تھا، یعنی نیچے والوں کا صحن پیچھے بیک پر بنا ہوا تھا، اور جو اوپر رہتے تھے ان کے گھر کا صحن ہمارے سامنے بنا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، پہلے تو ہماری کسی سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہاں پر زیادہ تر لوگ وہی رہتے تھے جن کو سرکاری گھر الاٹ ہوئے تھے، جبکہ ہم نے وہ گھر رینٹ پر لیا تھا۔ جب کچھ عرصے کے بعد میری وہاں پر واقفیت ہوئی تو ہمارے نیچے والے پورشن میں ایک عورت رہتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کے بچے زیادہ بڑے تھے جبکہ میرے بچے زیادہ چھوٹے تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، آپ لوگ تو ابھی ابھی شفٹ ہوئے ہیں اور آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، کیونکہ میری عادت تھی میں اپنے بچوں کو زیادہ باہر نہیں بھیجتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے، آپ کی بچیاں تو گھر میں ہی رہتی ہیں، نہ یہ باہر جاتی ہیں اور نہ ہی کہیں کھیلتی نظر آتی ہیں، لیکن جو پہلے لوگ یہاں پر رہتے تھے ان کے بیٹے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں، جب رات کے 2 بجتے تھے تو اوپر سے آوازیں آتی تھیں۔ ہمارے کمرے کا وہ پورشن تھا جبکہ ان کے کمرے کی وہ چھت تھی۔ رات کے 2 بجے اس طرح کی آواز آتی تھی، ٹن ٹن ٹن، وقفے وقفے سے، جیسے کوئی کنچے گر رہے ہوں، اور لگتا تھا کہ فرش پر بچے کنچے کھیل رہے ہوں۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں اور وہ باہر کھیلتے ہوں گے، اور بینٹے وغیرہ انہوں نے اپنی جیبوں میں بھرے ہوں گے، اور رات کو ایک ایک بینٹا فرش پر پھینکتے ہوں گے۔ لیکن اب تو آپ کی بیٹی ہے، یہ نہ تو باہر جاتی ہے اور نہ ہی کنچے کھیلتی ہے، لیکن پھر بھی رات کے 2 بجے ویسی ہی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چونکہ میری وہاں پر کسی سے واقفیت نہیں تھی تو میں نے وہاں پر اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ہمارا پورشن کچھ اس طرح سے تھا کہ داخل ہوتے ہی گیلری شروع ہو جاتی تھی۔ اس میں ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا اور دوسرا دروازہ بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ یہ ہماری انٹرنس تھی، جبکہ ڈرائنگ روم کا دروازہ، وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے نہ تو ہم لاؤنج کہہ سکتے تھے نہ ہی کچھ اور۔ اسی میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلتا تھا، بیڈ روم اور کچن کا دروازہ بھی وہیں کھلتا تھا، اور واش روم کا دروازہ بھی اسی جگہ سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اور وہاں بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کا جو کارنر بنتا تھا وہاں میں نے فریج رکھی ہوئی تھی۔ دوستو آپ کو یہ ساری لوکیشن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھر کے محلے وقوع کا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، تاکہ آپ کو یہ کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ میری چھوٹی سسٹر وہاں پر گورنمنٹ جاب کرتی تھی، وہ بھی میرے پاس ہی رہتی تھی۔
میں اور میرے ہسبینڈ ایک بیڈ روم میں ہوتے تھے، جبکہ میری دونوں بڑی بیٹیاں اور میری بہن ڈرائنگ روم میں سوتی تھی۔ چونکہ وہاں پر کمرے چھوٹے چھوٹے تھے اور کمرے میں ایک ہی بیڈ لگا ہوا تھا، وہاں سے ہماری انٹرس کا دروازہ سامنے سے ہی نظر آتا تھا۔ ان کے سر کے سائڈ پر جو باہر صحن میں دروازہ کھلتا تھا، رات کو میرے ہسبینڈ ایک چارپائی بچھا لیتے تھے اور میں بیڈ پر ہی سوتی تھی۔ جو میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جو 4-5 ماہ کی تھی، میں اس کو دیوار والی سائڈ پر سلاتی تھی تاکہ وہ نیچے نہ گر جائے۔ تو جب رات ہوتی تھی تو اکثر دن کے ٹائم بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ڈرائنگ روم سے بھاگ کر کچن میں آ گیا ہو۔ اس ٹائم میرے پاس 5 کلو گھی کا ڈبہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ گھی استعمال ہوتا تھا۔ میری بچیاں چھوٹی تھیں، میں حیران ہوتی تھی، کھانا تو اتنا بنتا بھی نہیں ہے، پھر اتنا گھی کیسے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو آپ یقین کریں گے کہ باقی گھر میں کوئی نہ کوئی چیز پھیل جاتی تھی، لیکن ڈرائنگ روم میں کوئی ایک چیز نہیں پھیلتی تھی۔ چونکہ بچیاں وہاں پر سوتی تھیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں پھیلی، بس ایک سایہ سا فیل ہوتا تھا کہ کچن سے ڈرائنگ روم تک کوئی جیسے بھاگ کر جاتا ہو۔ اور ڈرائنگ روم سے کچن میں تو ایک دن کیا ہوا کہ میری سب سے چھوٹی بیٹی جو صرف 4 ماہ کی تھی، ایک دن رات کو یہ ہوا کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کھڑی ہوئی تھی اور جہاں کچن اور ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا وہ وہاں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دوستو آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کھڑی ہونے کے لیے اچھل رہی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، بڑے کہکے لگا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، آپ یقین کریں میں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے اس ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ جو کوئی چیز بھی وہاں ہے وہ میری بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے ابھی تو کھڑے ہونا بھی نہیں سیکھا، یہ کھڑی کیسے ہو گئی اور تالیاں کیسے بجا رہی ہے، اور مجھے بالکل بھی سانس نہیں آ رہی تھی، میرا دم سا گھٹ رہا تھا۔ ساتھ والی چارپائی پر میرے شوہر سوئے ہوئے تھے، مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو اٹھا پاتی، کیونکہ اس ٹائم میں نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، تو میں نے ان کو نہیں چھیڑا اور کافی دیر کھیل کر میری بیٹی خود ہی لیٹ گئی اور وہ سو گئی۔ تو صبح ہوئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی بہن کو یہ ساری بات بتائی کہ تمہارے کچن میں برتن وغیرہ دھونے کے لیے ایک کھرا سا بنا ہوا تھا اور کونے میں گہرائی میں ایک سوراخ تھا جہاں سے پانی کا نکاس کا انتظام ہوتا تھا۔ دوستو چونکہ کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی تو گرمیوں میں بھی پانی کافی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے اس ٹائم ہم لوگ بھی کھانا بناتے تھے۔ میں نے گرم پانی سے گھی والی دیچکی دھو کر پانی وہاں پر گرا دیا، لیکن اس میں گھی زیادہ تھا تو وہ نیچے گٹر میں جا کر جم گیا اور گھی اوپر تیرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا برا لگ رہا ہے، میں اس کی صفائی کرتی ہوں۔ میں پانی گرم کر کے بہاتی رہی، لیکن جب پانی ٹھنڈا ہوتا تو گھی پھر سے اس کے اوپر جم جاتا۔ ایک دن میرے شوہر آفس جانے لگے اور میری بیٹیاں بھی سکول چلی گئی تھیں، تو فوراً گیلری کا دروازہ بند کر کے ہاتھ میں شاپر چڑھائے وہ پانی کو نکالنے لگیں۔ میں نے جیسے ہی شاپر ہاتھ پر چڑھا کر کچن میں آئی تو وہاں پر چکنائی غائب تھی، وہ بالکل وہاں پہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے صفائی کر دی ہو تو میری چھوٹی بہن نے کر دی ہو۔ تو میرے ہسبینڈ اور سسٹر جب گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس طرح کی کئی انہونی واقعات ہمارے ساتھ اس گھر میں واقع ہوئی، ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ایک دفعہ اوپر والوں کی بیٹی نیچے سے کپڑے دھو کر جا رہی تھی کہ ان کے صحن میں زیادہ دھوپ نہیں تھی، وہ کپڑے ہماری چھت پر ڈال کر آ جاتی تھی۔ اس دن میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور وہ کپڑے ڈال کر آ رہی تھی، جیسے ہی وہاں سے نکلی کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ پھر سے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی تو کپڑے ڈال کر گئی تھی اور ابھی فوراً کیسے آ گئی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں آنٹی، میں پہلے یہاں پر نہیں آئی، میں تو ابھی آئی ہوں۔ اس دفعہ میں کافی حیران ہوئی، میں نے سوچا شاید کوئی اندیکھی مخلوق یہاں پر رہتی ہے
اور بار بار اپنا بیس بدل کر آتی ہے۔ ایک دفعہ تو کیا ہوا، رات کو میری آنکھ کھلی۔ میرے ہسبینڈ کی عادت تھی کہ وہ ساری لائٹس بند کر کے سویا کرتے تھے، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اگر پورے گھر کی لائٹیں بند ہو تو میں ان سے کہتی تھی کہ اجی ساری لائٹیں بند کر کے نہیں سویا کریں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور مجھے خوف بھی آتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ والا جو ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے اس کے اوپر ایک فریج رکھی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں میری بیٹیاں اور میری بہن سوتی تھی۔ ہمارے روم کا دروازہ کھلا ہی تھا اور سامنے فریج نظر آ رہی تھی۔ اس رات کیا ہوا، فریج کھلی ہوئی تھی، فریج کے اندر والی لائٹ آن تھی۔ باقاعدہ کسی نے فریج سے کوئی چیز نکالی اور فریج اچانک سے بند ہو گئی۔ دوستو سناٹے میں فریج کی اس آواز سے میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ میں نے سوچا کہ میری چھوٹی بہن کو پیاس لگی ہوگی اور اس نے پانی پینے کے لیے فریج کھولا ہوگا، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے اندھیرے میں اس نے لائٹ کیوں نہیں جلائی۔ میں نے سوچا اس نے سوچا ہوگا کہ باجی اور بھائی جان ڈسٹرب نہ ہوں تو لائٹ نہیں جلاتی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس رات تو میں کبھی بھی نہیں جاگی، میری طبیعت خراب تھی اور مجھے بخار تھا، اس لیے میں تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ دوستو اس گھر میں ہمارے ساتھ اس طرح کے اندیکھے اور انہونے کئی طرح کے واقعے پیش آئے، تو اگلی صبح ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہاں کبھی نہیں گئے۔ دوستو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس کے اوپر جو فیملی رہتی تھی ان کے 2 بچے تھے اور وہ بچے کہیں گر کر مر گئے تھے۔ وہ ان دونوں کی روحیں تھیں جو وہاں پر پھر کر رات کے وقت کنچے کھیلتی تھیں اور لوگوں کو تنگ کرتی تھیں۔ شکر ہے ہماری تو جان بچ گئی اور ہم صحیح سلامت وہاں سے نکل آئے۔